السلام علیکم۔ آج اتنی تیز دھوپ ہے، ہم نکلے ہیں آج ایک چھوٹے سے سفر پر۔ اس کڑکتی گرمی میں مجھے ایسا لگ رہا ہے میرا برقع سب سے بڑا محفوظ ہے۔ لوگ کہتے ہیں برقعے میں گرمی لگتی ہے، سچ تو یہ ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی پیاری نعمت ہے جو ہمیں خود بھی دنیا کی نظروں سے بچاتی ہے اور سورج کی تپش سے بھی، بالکل ایک ٹھنڈے سائے کی طرح۔ سبحان اللہ۔ اب حالت یہ ہے کہ ایک طرف میں اپنے پردے کی بات کر رہی ہوں تو دوسری طرف میری ننھی پری اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے میرا دل بہلا رہی ہے، اور پیچھے میرے ہسبینڈ بیچارے اس گرمی میں ہمارے سیکورٹی گارڈ بنے ساتھ چل رہے ہیں۔ گرمی کتنی بھی ہو، اپنوں کا ساتھ اور اللہ کی رضا ہو تو سب اچھا لگتا ہے۔ چلیے بلاگ میں میرے ساتھ بنے رہیے۔ آج ہم اپنی شاہی سواری پر نکلے ہیں، 2 پہیوں والی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کون سی ہے۔ اس گاڑی کا فائدہ یہ ہے کہ بندہ ہر گلی سے نکل جاتا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ سورج میاں سیدھا آپ سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ راستے میں یہ درخت، پودے، عمارتیں اتنی تیزی سے پیچھے جا رہے ہیں جیسے میرے اکاؤنٹ سے پیسے جاتے ہیں۔ تپتی ہوا کے وہ جھونکے اور مٹی کا مزہ لیتے ہوئے ہم جا رہے ہیں۔ تیز دھوپ میں باہر نکلنا کسی سزا سے کم نہیں ہے۔ دیکھو راستے ایسے ہی تیزی سے نکلتے جا رہے ہیں اور یہ جو رنگ برنگی دکانیں اور سجا ہوا بازار نظر آ رہا ہے، سچی بات تو یہ ہے اسے دیکھ کر میرا دل چاہ رہا ہے کہ شاپنگ پر اتر جاؤں۔ کتنے پیارے رنگ اور کتنا پیارا زبردست سامان ہے۔ آج دھوپ اتنی تیز ہے کہ زمین تپ رہی ہے، لیکن انسانی ہمت کی داد دینی پڑے گی۔ بازار کی رونق بتا رہی ہے کہ پیڑ اور ضرورت کے آگے گرمی کچھ بھی نہیں۔ سچ میں ہم بھی تپتی دھوپ میں بینک کے لیے نکلے ہیں۔ اللہ سب کے لیے آسانی کرے۔ بازار میں وہ چہل پہل تو نہیں ہے جو شام میں ہوتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ضرورت وہ چیز ہے جو انسان کو تپتے ہوئے سورج میں بھی گھر سے باہر لے آتی ہے۔ اور یہ رہی سیڑھیاں، توبہ، ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی قلعے کی تصویر پر نکلے ہیں۔ یہ ساری محنت اسی لیے ہے کہ ہسبینڈ کے لیے ڈاکٹر سے جو ڈائٹ لینی تھی وہ لینے جا رہے ہیں۔ میری سانس تو پھول گئی یار، پھر کیا کرے، شوہر کو پھر جو رکھنا ہے۔ یہ لو، بڑے ارمان لے کر بینک کے اندر چلی آئی تھی کہ باہر کے تندور جیسی گرمی سے تو اندر اے سی کی ٹھنڈی ہواؤں میں تھوڑی دیر سکون کروں گی، پر میری قسمت تو دیکھیے، اندر جا کر پتہ چلا وہاں بھی اے سی صاحب آرام فرما رہے ہیں۔ گرمی کا وہی حال ہے جو باہر سڑک پر تھا۔ اب ایک تو ہسبینڈ ساتھ نہیں تھے جو بیٹی کو لے کر کسی دوسرے کام سے نکل گئے تھے، اوپر سے یہ بغیر اے سی والا بینک۔ میں نے سوچا اب یہاں اکیلے پگھلنے کا کوئی فائدہ نہیں، اسی لیے جلدی جلدی اپنا کام نپٹا کر باہر نکلنا ہی مناسب سمجھا۔ سچی بات یہ ہے اس وقت مجھے اپنے بینک کا کام دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ لو جی، اے سی کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ آپ صرف یہ پنکھے ہیں جو ہوا کم اور شور زیادہ دے رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے پنکھے بھی مجھ سے کہہ رہے ہو کہ بی بی یہاں بھی وہی حال ہے جو باہر ہے، کام ختم کرو جلدی سے اور نکلو۔ لو جی، بینک کی اس گرمی سے جان چھڑا کر جیسے ہی باہر قدم رکھا تو سامنے وہی تپتی دھوپ، تپتی سڑک میرا انتظار کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سورج میاں نے خاص میرے لیے تپش بڑھا دی ہو۔ ہسبینڈ کو فون کیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی 2 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، تم باہر نکلو۔ میں نے سوچا اب کھڑے رہنے سے بہتر ہے تھوڑا پیدل ہی چل لوں، شاید چلتے چلتے ہسبینڈ بھی آ جائیں گے، قریب ہی تھے۔ بیکار میں وقت ضائع کیے بغیر میں باہر چلی اور مجھے کام بھی تھا، مجھے اے ٹی ایم میں بھی جانا تھا۔ اے ٹی ایم میں پہنچی تو یہ سوچا کہ تھوڑی سی یہاں پہ اے سی کے ہوا لے لوں، بٹ یہ میاں تو اندر اس طرح چپکے پڑے تھے جیسے اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں کوئی بینک اپنے نام کروا رہے ہو۔ پتہ نہیں کیا کر رہے تھے، باہر ہی نہیں نکل رہے تھے۔ مجھے جب غصہ آنے لگا تو میں نے اے ٹی ایم کے کیبن کا دروازہ ہی کھول دیا، پھر وہ جلدی جلدی سے کام نپٹا کر چلے گئے۔ یہاں پر میں نے تھوڑے سے آم خریدے، پھر اس کے بعد یہ ہماری پھولوں والی مارکیٹ۔ اب آئیے ہمارے ٹاؤن کی سب سے مہکتی ہوئی جگہ یعنی کہ پھول مارکیٹ۔ یہ بازار ہمارے پھولوں کے لیے مشہور ہے۔ دیکھیے ذرا ان پھولوں کے بنڈل کو، رنگ اور تازگی میں خود یہاں پھولوں کی خریداری کے لیے آئی ہوں۔ ہمارے
टाउन की एक पहचान है, देखकर दिल बाग बाग हो जाता है। इनकी भीनी भीनी खुशबू पूरे माहौल को मुअत्तर कर रही है। हमारे टाउन की सबसे खूबसूरत रिवायत है, यहाँ दुल्हनों के सर पर इन फूलों को भरकर डाला जाता है, जो इनके रूप को खूबसूरत और खुशबू से तर कर देता है। काश मैं आपको इनकी खुशबू महसूस करवा सकती। जब मेरा इस मार्केट से गुजर हो जाता है, मैं इन फूलों को ले बगैर नहीं रह सकती। यहाँ इन फूलों को देने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प है। इन्हें एक हाथ के नाप के हिसाब से गिन कर दिया जाता है। मैंने अपने लिए ना ये पूरा बंडल लिया है, जिसे मैंने 150 रुपये के हिसाब से मुझे दिया है। क्या आपके शहर में भी फूलों को इसी तरह हाथ के हिसाब से नापा जाता है? चलो, अब बहुत टाइम हो गया, आप जल्दी से घर की राह लेते हैं। धूप इतनी तेज़ है कि अब बाज़ार में रुकने की हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही है। घर पहुंचकर लंच के लिए भी मछली बनानी है। हस्बैंड भी वापस आ गए हैं और बेटी को आइसक्रीम का ट्रीट भी मिल चुका है। इसीलिए आप देर किए बगैर हम लोग घर के लिए रवाना होते हैं। तो बस अब हम नॉन स्टॉप घर पहुंचेंगे और किचन संभालेंगे। मेरे साथ रहिएगा। घर पहुंचकर सबसे पहले तो मैंने किचन का रुख किया, क्योंकि इस तपती धूप के बाद दिल को सुकून सिर्फ एक गिलास ठंडे शरबत से ही मिल सकता था। तो ये हम बना रहे हैं देसी स्टाइल का नींबू पानी। सबसे पहले पानी लिया, बर्तन में चीनी डाली, फिर छोटे छोटे से रस भरे नींबू निचोड़े। इनकी खुशबू आधी थकन दूर कर देती है। फिर बारी आई ढेर सारी बर्फ़ की, क्योंकि ग्लास जब तक बाहर से ठंडा न हो पीने का मज़ा ही नहीं आता। मैंने 3 ग्लास बनाए हैं और एक नन्हा मुन्ना ग्लास मेरी प्यारी गुड़िया के लिए। सच मानिए, ये शरबत नहीं बल्कि गर्मी का तोड़ है। शरबत के बिना तो गर्मी में जीना मुहाल लगता है। शरबत पीकर जान में जान आई। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में अपनी मछली यानी फ़िश को तैयार करने। ये देखिए, मछली को मैंने बहुत अच्छे से धोकर अब इसे मैरिनेट कर रही हूँ। इस पर मसाले लगाकर इसे थोड़ी देर के लिए रख दिया है, ताकि जायका बिल्कुल अंदर तक रच बस जाए। और देखिए, मछली की बोटी फ्राई होने के बाद ये बिल्कुल क्रिस्पी और मज़ेदार हो जाएगी। सच्ची बात है, ताज़ा मछली और घर के मसालों की खुशबू अभी घर में पहल ही रही है। बस इसे आप गर्मा गर्म तेल में डालेंगे और लंच का दस्तरखान सजेगा। ये था मेरा आज का एक भरपूर दिन। बैंक के चक्करों और बाज़ार की धूप से लेकर ठंडे शरबत और अब इस मज़ेदार मछली की तैयारी तक, सब कुछ आपके सामने है। इससे ज़्यादा दिन की रूटीन शेयर करती हूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। मछली के फ्राई होने का इंतज़ार नहीं करवाऊँगी। मैं वीडियो को यहीं ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए तो फिर आप लोग इसे पूरा नहीं देखते और मेरी इतनी मेहनत के बावजूद मुझे व्यूज़ नहीं मिलते। आप सबसे मेरी दिली गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखा करें, क्योंकि आपकी थोड़ी सी तवज्जो और सपोर्ट मेरे लिए बहुत मानी रखती है। कोशिश पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।